أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قریش، چونکہ قریش خوگر ہو گئے ہیں، عادی ہو گئے ہیں، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کے عادی ہو گئے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے ان لوگوں کو کہ اس گھر کے پروردگار کی، اس گھر کے رب کی عبادت کرے۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جو ان کو بھوک کے وقت میں کھانا دیتا ہے، وَآمَنَهُم من خوف، اور ڈر کے وقت میں امن دیتا ہے، خوف کے وقت میں امن دیتا ہے۔ یہ سورہ قریش ہے اور اس میں کل 4 آیتیں ہیں۔ پورے قرآن مجید میں یہی ایک سورت ہے جو قریش کے سلسلے میں نازل ہوئی، اور قریش کی فضیلت و اہمیت کو بھی یہ سورت بتاتا ہے۔ عام لوگوں میں قریش کی فضیلت ہے۔ کیوں فضیلت ہے؟ آخری نبی اسی قریش سے ہے۔ خانہ کعبہ کے ہمیشہ مالک، یعنی دربان، نگہبان، محافظ، صفائی ستھرائی کرنے والے، یہی قریش ہوں گے۔ اور جو لوگ حج کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ کا سفر کرتے ہیں، ان کو پانی پلانے اور کھانا کھلانے کا کام بھی یہ قریش کرتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں قریش کی، جس کی بنیاد پہ یہ سورت نازل ہوئی۔ لیکن چونکہ میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ جو قریش تھے، اس سورت سے پہلے والی سورت میں، کہ یہ جو قریش تھے ان کو تکبر تھا۔ کیا تکبر تھا؟ یہ لوگ عام لوگوں کے بنسبت، مکہ میں، پورے مکہ میں جتنے لوگ رہتے تھے ان کے بنسبت یہ لوگ مالدار تھے، خوشحالی ان کے اندر تھی، اور دوسری تمام جگہوں پر امن و امان نہیں تھا۔ ڈاکو آتا، لوٹ کے چلا جاتا، راہ زنی کر لیتا۔ لیکن خانہ کعبہ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا احترام کرتا، اس کی تعظیم کرتا، اس کو لوٹتا پاٹتا نہیں، اس کو پریشان نہیں کرتا۔ تو یہ تو خانہ کعبہ کی بنیاد پہ ان کی اہمیت اور عزت تھی، اور ان کے دل میں کیا تھا؟ یہ میری بنیاد پر ہے۔ جیسے آج کل کسی کو یہ سمجھ میں آ جائے عہدہ و منصب کی بنیاد پر کہ ہم جو چاہیں گے کر لیں گے، تو بہت وقتی چیز ہے۔ کتنے آئے اور گئے، کتنے تیسمار خار آئے اور گئے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ عہدہ و منصب دیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے برتنے کے لیے دیا ہے، اس کو انصاف کے ساتھ برت دے۔ جو کام ملا ہے اس کو انصاف کے ساتھ کر ڈالیں۔ ایک پہلو یہ ہے، دوسرا پہلو ہم جو چاہیں گے کر لیں گے۔ تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، کام دونوں میں ہوگا، لیکن پہلے والے میں اللہ کی ناراضگی اور غضب کے ساتھ، اور دوسرے والوں میں اللہ کے رحم اور ترحم کے ساتھ۔ تو قریش یہی سمجھتے تھے کہ دوسرے لوگ جو عبادت ہماری تعظیم کرتے ہیں، ہم کو اہمیت دیتے ہیں، وہ میرے اندر کا کمال ہے، حالانکہ ان کے اندر کا کمال نہیں تھا۔ تو وہی اس صورت میں بتایا لإیلاف قریش، قریش کے لوگ۔ اچھا، ایک بات اور تھی، کیا کہ دوسرے لوگ سفر کرتے تھے تو وہ محفوظ نہیں رہتے تھے، یہاں وہاں جاتے تھے تو محفوظ، لیکن قریش کو راستے میں یمن جاتے، شام جاتے، جہاں کا بھی سفر کرتے، ان کو کوئی ٹچ نہیں کرتا۔ پتہ چل جاتا کہ قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو ٹچ نہیں کرتا۔
یہ زمانے جاہلیت کی بات بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کی بات بھی ہے۔ چہ جائے کہ نبوت مل گئی ہو تب تو اور خیر اہمیت بڑھ چکی تھی، لیکن اس سے پہلے کی بات یہ تھی کہ قریش کا لوگ احترام کرتے تھے۔ یہ لوگ یمن کا، شام کا سفر کرتے تھے تو ان کے مالوں کو لوٹتے نہیں تھے، ان کے ساتھ غلط برتاؤ نہیں کرتے تھے۔ بس یہ سن لینا تھا ڈاکو قریش کے لوگ جا رہے ہیں، راستہ دے دیتا اور جو بھی پریشانی ہوتی اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا، لیکن بنسبت دوسرے لوگوں کے جب وہ گزرتے تو لوٹ لیے جاتے، بہت ہی دیکھ داکھ کر کے گزرتے، بہت ہی سراغ لگا کر کے گزرتے کہ کوئی ڈاکو تو راستے میں نہیں ہے، پوری جماعت کے ساتھ گزرتے، پورے انتظام کے ساتھ گزرتے، ہتھیار کے ساتھ گزرتے، اور یہ سب کوئی خوف قریش کے ساتھ نہیں تھا۔ اور خوشحال کیوں تھے کہ ٹھنڈیوں کے زمانے میں یہ یمن کا سفر کرتے تھے، یمن گرم ملک ہے تو ٹھنڈی کے زمانے میں وہاں جاتے تھے، اور شام سرد ملک ہے تو گرمیوں کے زمانے میں وہاں جاتے تھے۔ تو دو سفر یہ لوگ کیا کرتے تھے 6 مہینے پہ، ایک ٹھنڈی کے زمانے میں اور ایک گرمی کے زمانے میں، تجارت کے غرض سے سفر کرتے اور خوب پیسہ کما کر کے آتے، یہاں خوشحال رہتے اور چودراہٹ کرتے۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو بتایا لإیلاف قریش، قریش عادی ہو گئے ہیں، خوگر ہو گئے ہیں، ان کو سفر سے مناسبت ہو گئی ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کس زمانے میں؟ سردی اور گرمی کے زمانے میں، موسموں میں سفر کے عادی ہو گئے۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، جب تم سفر کرتے ہو، خوب مال تجارت میں لگا کر کے پیسہ کماتے ہو، تو اب تمہیں کیا چاہیے کہ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرو۔ جس گھر کے ارد گرد تم رہتے ہو، جس گھر کی پوری دنیا کے لوگ ادب و احترام کرتے ہیں، اس کے رب کی عبادت کرتے ہیں، تمہیں تو بدرجہ اولا چاہیے کہ اللہ نے تم کو وہیں پہ جگہ دے دی جہاں سب سے زیادہ اللہ کی تجلی برستی رہتی ہے، اللہ کے انوارات برستے رہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہے، وہاں پہ اللہ نے تم کو جگہ دے دی۔ تم کو تو چاہیے کہ تم تمام لوگوں کے بنسبت اللہ کی زیادہ عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کریں، اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، بظاہر خانہ کعبہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کا گھر ہے اس لیے اہمیت ہے، تو اس کی تعظیم کم اور اللہ کی تعظیم اور اللہ کی عبادت زیادہ ہونی چاہیے۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے بھوک کے وقت میں کھانا دیا۔ اب یقینی بات ہے کسی کو بھوک لگی ہوئی ہو، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یا کوئی بھی کھانا دیتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس مالداری ہے، بہت زیادہ کھانے پینے کا ساز و سامان ہے، اب وہ کھا پی رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن بھوک ہے، پریشان ہے، کہیں سے کچھ مل جاتا، اب ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام فرما رہے ہیں کھانے کا۔ چونکہ کعبہ کے اندر یا مکہ کے اندر اس کے ارد گرد قرب و جوار میں کچھ ہوتا نہیں تھا، کچھ نہیں، بالکل بنجر چٹیل زمین ہے، بالکل دور دور تک پہاڑی ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے وہاں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ہر قسم کے پھل کو پہنچاتا ہے، ہر زمانے میں پہنچاتا ہے۔ جو آپ کو ہندوستان میں میسر نہیں ہے، آپ وہاں چلے جائیے، آپ کو وہ چیزیں وہاں مل جائیں گی، حالانکہ وہاں سوائے کھجور کے اور زمزم کے کچھ نہیں ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھوک کے وقت میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف کے وقت میں امن دیا۔ پورے عرب کے لوگ خوف و ہراس کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن تم مطمئن رہتے ہو، کوئی ٹینشن نہیں رہتا۔ تم کو تو چاہیے کہ بدرجہ اولا پروردگار کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس سورت کو پڑھنے، ان دو سورتوں کو پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔